أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفرنامہ پیش کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری پیج نمبر 63 تک آپ کی خدمت میں پہنچ چکی ہے. آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی گفتگو کی ہیڈنگ ہے مجھ سے قبر کی باتیں. جب مجھے قبر میں اتار کر رکھ دیا گیا تو میں نے سنا کہ قبر کہہ رہی تھی، میں غربت و تنہائی کا مقام ہوں، میں خوف و وحشت کی جگہ ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں بلا و مصیبت کا گھر ہوں، میں بستر کے بغیر تاریخ اقامت گاہ ہوں، میں تنہائی کا مرکز ہوں، میں کیڑوں چونٹیوں سانپوں اور بچھوؤں سے پر جگہ ہوں، میں پرانا سا اور تباہ حال ٹھکانہ ہوں. اس کے بعد قبر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے نمک حرام انسان، اے بے دین کافر، اے وہ شخص جو دنیا میں گمراہی کے راستے پر چلتا رہا، اس نے کبھی حق و حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کی. تم میرے اندر خوشی سے نہیں آئے. مجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے اور دیگر تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، جب تم میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے تم سے نفرت ہوتی تھی، مجھے تمہاری گندے کردار سے گھن آتی تھی. اب جب تم میرے اندر آ گیا ہے تو میری اس نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا. کچھ ہی دیر بعد تجھے میری اس نفرت کا اندازہ ہو جائے گا. میں تمہارے بدن کو اس طرح سے جھنجھوڑ دوں گی کہ تمہاری ہڈیاں سرما بن جائے گی. یہ کہتی ہی قبر نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ میری دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں پیوست ہو گئی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماں جو دودھ میں نے پیا تھا وہ میرے ناک اور انگلیوں کے پورے پورے سے باہر آ گیا. اس کے بعد میرے پاؤں کی جانب دوزخ کا ایک دروازہ کھل گیا. میں قبر میں اس کی آگ کی حرارت اور شعلوں کو محسوس کر رہا تھا. اس موقع پر مجھے جہنم میں اپنی جگہ بھی نظر آ گئی. اس کے بعد ایک انتہائی بد شکل اور بد سیرت اور بدبودار شخص میری قبر میں داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں جہنم کے پھل، غذا اور جہنم کا ابلتا ہوا کڑوا اور بدبودار پانی تھا. اس نے وہ سب کچھ میرے سامنے رکھا اور کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے ان چیزوں میں سے کچھ کھانا پڑے گا. میں نے اس سے کہا، اے بدصورت اور بدسیرت، تم کون ہو اور میری قبر میں کیا کر رہے ہو؟ مجھے بیچارے سے تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا کردار اور تمہارے برے اعمال ہوں جنہیں تم نے دنیا میں انجام دیا تھا. میں تمہارا ناپاک عقیدہ فکر ہوں. ابھی اس شخص کی طرح اس شخص کے ساتھ میری باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری قبر میں زہریلی اور سیاہ دھوئیں سے لبریز آتش بار آور ہوا چلنے لگی اور 99 عظیم الجثہ سانپ مجھ پر مسلط ہو گئے. انہیں قیامت تک مجھے ڈستے رہنا تھا. یہ سانپ دنیاوی سانپوں میں سے بہت مختلف تھے جنہیں میں نے دنیا میں دیکھا تھا. میں نے ایسے سانپ کبھی نہیں دیکھے تھے. اس شخص نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس قسم کے سانپ ہے؟ اگر ان میں سے ایک بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے اور زمین کے مشرق سے مغرب تک کی جانب پھنکار دے تو زمین پر کسی قسم کا درخت یا سبزہ نہیں اگ سکے گا. اس لیے اس کی پھنکار سے زمین جل کر خاک ستر ہو جائے گی. اس کے بعد اس نے کہا، ہر قبر ایسی نہیں ہوتی.
تمہارے لیے اور تم جیسے دیگر افراد کے لیے قبر کی یہ حالت ہوتی ہے، جبکہ مومن اور دیندار لوگوں کی قبر اس سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کی قبر بہشت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتی ہے، اس میں سانپ اور بچھوؤں کے بجائے پھلوں سے لدے ہوئے تھال ہوتے ہیں، پانی، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور ان کے لیے جنتی مشروب مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا، جب کوئی مومن قبر میں وارد ہوتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید اور مرحبا کہتی ہے اور بڑے پیار سے اس سے کہتی ہے، جب تم میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، اور جب تم میرے اندر شکم میں آ گئے ہو تو میری محبت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی کچھ دیر بعد تجھے میری اس محبت کا ثبوت مل جائے گا۔ اس کے بعد مومن کے سر کے بالائی جانب سے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کی باد نسیم دل کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ ان کی قبر میں بدصورت مرد کے بجائے ایک انتہائی خوبصورت شخص آ کر ان کا دوست بن جائے گا۔ انہیں اپنی پوری زندگی میں اس جیسا خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہوگا۔ جب ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تم اچھے تم کتنے نیک سیرت ہو، تمہارا لباس کتنا صاف اور تمہاری شکل کتنی حسین ہے، وہ بولے گا میں تمہارا اچھا اور نیک عمل ہوں جسے یہ صورت عطا کی گئی ہے۔ پھر وہ اس مومن کو جنت میں لے جا کر اسے اس کے مخصوص مکان میں داخل کرے گا۔ یہ لوگ جنت کی لذت اور اس کے محلات سے لطف اندوز ہوں گے۔ قبر کے اندر جنازے میں آئے ہوئے سب لوگوں کے واپس جانے کے بعد پردیسی بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں پریشان اور اضطراب کے عالم میں آئندہ پیش آنے والے حوادث اور واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کس طرح سے ہوا و ہوس کے دلدل میں پھنسا رہا۔ مجھے جب بھی دنیا کی آفت زدہ کھیتی کی جانب دعوت دی جاتی تھی تو فوراً اس کی جانب لپک پڑتا تھا، اور جب مجھے جنت اور اس کی بے شمار بے انتہا نعمتوں کی طرف بلایا جاتا تھا تو میں منہ موڑ لیتا تھا، انہیں کوئی اہمیت نہ دیتا تھا بلکہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی کی خاکی بدن کی نظر کر دی، اور اب میرے چند لمحوں میں اس قہر و غضب سے اسے مجھ سے جدا کر دیا گیا۔ اس بدن کو اس ٹھنڈے، تاریک اور خوفناک گڑھے میں جبکہ مجھے دردناک عذاب کے سپرد کر دیا گیا۔ جس طرح میں برہنہ پیدا ہوا تھا اسی طرح برہنہ سپرد خاک کیا گیا ہوں۔ میں جتنا اپنے بارے میں سوچ رہا تھا میری اذیت میں اتنا ہی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر تک اپنی لاش کے سرانے بیٹھا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، میں اس دنیا میں کتنا نادان تھا۔ میں نے جو بھی کیا اس جسم کے لیے کیا جو سفید کپڑے میں لپٹا ہوا میرے سامنے پڑا ہے۔ کچھ ہی سالوں بعد سوائے چند ہڈیوں کے اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ پھر وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میں پوری زندگی جن اعضاء و جواروں کو تندرست و توانا رکھنے کا بے حد خیال رکھتا رہا انہیں معمولی سے معمولی تکلیف سے بھی بچاتا رہا، وہی اعضاء و جوارے کل قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دیں گے اور کائنات کے تمام لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کریں گے۔ میں کچھ دیر تک یوں ہی اپنی لاش کو اس تنگ و تاریک قبر میں بغیر کسی مصاحب کے تنہا دیکھتا رہا اور اس کی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد میرے قبر سے باہر آ گیا۔ پھر اندھیرا ہو چکا تھا۔ قبرستان میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ قبرستان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سناٹا کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس موقع پر میرے پورے وجود پر خوف و وحشت نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے مجھے کسی خوف و حادثے کا انتظار ہو۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جیسے اندھیرا چھا رہا تھا میرے خوف و وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب تک جو روحانی اذیتیں مجھے نصیب ہو چکی تھی ان پر مجھے رونا آ گیا۔ میں کئی گھنٹوں تک روتا رہا، اپنے برے اعمال کے بارے میں سوچا۔ دل میں یہ حسرت اٹھی کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ گھر واپس چلا جاتا اور پھر پوری زندگی خدا کی عبادت و بندگی، شب بیداری اور نیک اعمال میں گزارتا اور کچھ جمع کیا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد
الو کی دل ہلا دینے والی آواز تاریخ قبرستان کی خاموشی کو توڑتی ہوئی اس کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا خوفناک منظر تھا جو کسی بڑے شجاع پہلوان کا جگر پھاڑ سکتا تھا۔ قبر میں رومان فرشتے کی آمد۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میری قبر کی بائیں جانب سے ایک آواز بھری کوئی کہہ رہا تھا، اے شخص جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے دنیا میں واپس جانے کی آرزو کر رہا ہے، اب یہ فضول آرزو نہ کرو کیونکہ تمہارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ اس تاریخ میں یہ آواز سن کر میں سہم گیا، لگ رہا تھا کوئی میری قبر میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے کانپتی اور لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا، تم کون ہو جو میری قبر میں داخل ہو گئے؟ اس نے کہا، میں خدا کا ایک مقرب فرشتہ رومان ہوں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے لگتا ہے تم میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، ہاں، جو تیرے دل پر گزر رہی ہے میں اس سے باخبر ہوں۔ میں نے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، قسم کھاتا ہوں، اگر تم مجھے دنیا میں واپس لے جانے کی اجازت دو تو میں اب کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے کوشاں رہوں گا۔ میں نے اسے بتایا، جب میرے تمام جاننے والے دوست اور حتیٰ کہ اہل خانہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے دنیا اور ان لوگوں کی بے وفائی کا پتہ چل گیا۔ اے الہی فرشتے، تم مطمئن رہو، اگر میں دنیا میں واپس گیا تو خلق خدا کی خدمت، خدا کی یکتائی کی اطاعت اور اعمال صالحہ بجا لانے میں لمحہ بھر غافل نہ رہوں گا۔ رومان نے جواب میں کہا، یہ باتیں اب تیری سمجھ میں آئی ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا وقت نہیں ہے، اب تمہیں قیامت تک عالم برزخ میں رہنا ہے۔ میں نے کہا، اے فرشتہ الہی، تمہارا کیا فریضہ ہے؟ تم کس عہدے کے مالک ہو؟ تم قبر میں کیوں داخل ہوئے؟ اس نے کہا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا سے اٹھنے والے ہر شخص کی قبر میں جاؤں اور منکر و نکیر کی قبر میں آمد سے پہلے مرنے والے سے زبردستی اس کے تمام نیک و بد اعمال لکھواؤں جنہیں اس نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں ابھی اپنے وہ تمام نیک اور بد اعمال لکھنا پڑیں گے جنہیں تو نے دنیا میں انجام دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میرا تو کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے اس سے کہا کہ میرے پاس لکھنے کو کاغذ نہیں ہے۔ اس نے کہا، کفن تیرا کاغذ ہے؟ میں نے کہا، میرے پاس قلم نہیں ہے۔ اس نے کہا، تیری پہلی انگلی تمہارا قلم ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس سیاہی نہیں۔ اس نے کہا، تمہارا لعاب دہن تمہاری سیاہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے وہ تمام اعمال بھول چکا ہوں جنہیں میں دنیا میں انجام دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہارے تمام اعمال جانتا ہوں اور ان سب سے باخبر ہوں، میں بولتا جاتا ہوں اور تو لکھتا جا۔ اس کے بعد اس نے فوراً میرے نیک اور بد اعمال گننے شروع کر دیے، وہ تمام اعمال جنہیں رقیب و عتید نامی دو فرشتوں نے مرقوم کر رکھا تھا، میں نے وہ سب لکھے۔ رومان نے جس طرح سے میرے تمام چھوٹے بڑے نیک و بد اعمال کو گن کر بتایا، مجھے اس پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسی فائل ہے جس میں میرے تمام چھوٹے بڑے اور نیک و برے اعمال موجود ہے۔ میں نے بڑی شرمندگی اور خجالت سے ان تمام اعمال کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، تمام اعمال کی فہرست بنا کر اس کو دی، اپنی تحریری مہر بھی لگا دی۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی مہر نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہارا ناخون تمہاری مہر ہے۔ میں نے مجبور ہو کر اس پر مہر لگائی۔ اس موقع پر میں نے اپنے تمام نیک و بد اعمال کو اپنے سامنے موجود پایا۔ میں اپنے نیک و بد اعمال کے وزن کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ رومان نے میرا نامہ اعمال میری گردن میں ڈال دیا۔ اس سے مجھے ایسا لگا کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو میری گردن میں لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی، جاننا چاہی تو اس نے کہا، یہ ہر شخص کا کردار اور عمل اس کی گردن کا طوق ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے کب تک اس طوق کی سنگینی برداشت کرنا پڑے گی؟ اس نے کہا، یہ طوق قیامت کے دن تک تمہاری گردن میں آویزہ رہے گا، اس دن تم اسے پڑھو گے۔ رومان نے یہ جملہ کہا اور فوراً قبر سے باہر چلا گیا۔
پیج نمبر 63 سے گفتگو شروع ہو کر پیج نمبر 70 تک پہنچ گئی ہے، وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے اور اس جنت کے راستے کو دوسرے تک بھی پہنچاتے رہیے، تاکہ ہم خود ہی بیدار نہیں بلکہ دوسروں کو بھی بیدار کریں۔ انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی محنت کیجئے اور ہمارے کام میں شریک کار بن جائیے۔ خدا ہم سب کو جزائے عظیم عنایت کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خدا حافظ۔